لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في تنزيله العزيز وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المحين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں بٹ ایمانی کہتا ہے میری جان ہے۔ گرامی المرتبہ میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی جس آیت کو آپ کی سماعتوں تک پہنچایا ہے، رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے نوع آدم کو عزت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ بھیا مولوی ہو اور وہ 10واں 30واں 40واں یہ لے وہ پروگرام یا پروگرام سب کہیں تو بیچاری قوم وہی سننے والی ہے اور مولوی وہی سنانے والا ہے، تو ایک چیز کو کتنے اینگل سے بیان کریں، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ تو آپ سب کچھ ادھر ادھر سنتے رہتے ہیں، بٹ میں نے آج کی اس نشست میں جو عنوان لیا ہے وہ ہے عظمت انسان۔ کیا بھیا؟ عظمت انسان۔ اس کے ہی بارے میں مجھ کو آپ کو بتانا ہے، کچھ اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، سمپل ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے عزت کا تاج نوع آدم کو عطا فرمایا، عزت کا تاج آدم کی ذریت کو عطا فرمایا اور نوع انسانیت کو عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، عزت عطا فرمائی انسان کو۔ ابھی میں عزت کیا عطا فرمائی اس پر بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے کیا فرمایا؟ ہم نے عزت عطا فرمائی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی عزت کو بیان کرنا چاہتا ہے نا تو اس کی نسبت کو اپنی طرف کر لیتا ہے، سبحان اللہ علیہ، اس کی نسبت کو اپنی طرف کر دیتا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، انسان کی عزت کو بڑھایا تو رب نے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اللہ نے اس سورہ کے اندر کئی آیات کے اندر انسان کی طرف اپنی نسبت کو کیا ہے اور انسان کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کی عزت کے اندر چار چاند لگا دیے۔ اگر نہ ہم دیکھیں 18,000 مخلوقات میں سے بھیا چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، سب کچھ ہے نا موجود۔ 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی کو کیوں خاص کیا؟ انسان ہی کو کیوں خاص کیا؟ سمجھنے کی بات ہے نا بھائی۔ تو بھیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تو کر سکتا تھا نا، جنات کو بھی تو بیان کر سکتا تھا نا، لیکن جنات کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، عزت کا تاج عطا فرمایا تو حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ کس کو عطا فرمایا بھیا؟ حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، حضرت انسان کو عزت کا تاج کیوں عطا فرمایا؟ تو آخری جملہ سن کے آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، میں آپ کا ذوق اور شوق دیکھ لوں گا۔ گرامی اور مرتبہ، مدینہ کا تاجدار جنوں سے نہیں آیا، مدینہ کا تاجدار فرشتوں سے نہیں آیا۔ اللہ نے انسان کو اگر عزت کا تاج عطا فرمایا ہے تو اس لیے عطا فرمایا ہے کیونکہ مدینہ کے تاجدار کو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اگر میرا نبی انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات میں آتا تو انسان اشرف المخلوقات یہ ہوتی ہی نہیں۔ ساری کی ساری مخلوقات میں سب سے بیسٹ اگر کوئی مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ کون سی مخلوق ہے بھیا؟ حضرت انسان۔ الفاظوں کے تیور بتانا سلجھانا مقصود نہیں ہے، ابھی میں کچھ باتیں بتاؤں گا، لفظ پہ غور کر لیں۔ انسان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے انس، الف نون سین، انس۔ کیا مانا بھیا؟ انس، انس سمجھتے ہو؟ آپ اپنی زبان میں بولتے ہو فلاں کو فلاں سے انسیت ہے، مطلب فلاں کو فلاں سے محبت ہے، تو انسان کا مطلب ہے محبت پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد میں اس میں جو معنی موجود تھا اس لیے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ ورنہ بھیا اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات میں سے جب حضرت آدم کو پیدا کیا نا تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے ربا ایسی قوم کو تو بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اللہ اکبر۔ رب نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو،
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ اکبر کبیرہ. احباب ذی وقار, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت کا تاج عطا فرمایا. بھائی عزت کون سی؟ تو اب شیخ شعراوی اپنے وقت کا بہت بڑا علامہ ہے, ٹھیک ہے بھائی, انہوں نے اپنی کتاب تفسیر شعراوی کے اندر لگ بھگ 6 وجوہات کو بیان فرمایا. کتنی وجوہات کو؟ 6 وجوہات کو بیان فرمایا. اور احباب پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں, یعنی آپریشن کو جس کو آپ اپنی زبان میں بولے, اگر وہ والی ایکسپلینیشن وضاحت آپ کو دیکھنی ہے تو امام فخر الدین رازی علم کی دنیا کا بحر ذخار اپنی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں. تو 6 چیزوں کو بیان فرمایا کہ انسان کو عزت کیسے عطا فرمائی. پہلی چیز عقل کی وجہ سے عزت عطا فرمائی. کیا کی وجہ سے بھائی؟ عقل کی وجہ سے عزت عطا فرمائی. دوسری مخلوقات میں انسان کے مقابل عقل نہیں ہے. دوسری چیز تمیز کی وجہ سے اللہ نے انسان کو عزت عطا فرمائی, یعنی یہ چیزوں کے اندر تمیز کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اچھے برے کو جاننے کی یہ طاقت رکھتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت مدرکہ عطا فرمائی ہے, یعنی ادراک کرنے کی, ایڈاپٹ کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے, اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. احباب ذی وقار اور بھی اس کے اندر بیان فرمائی. ان میں سے آگے بیان فرماتے اللہ نے اس کے ہاتھ میں جو انگلیاں ہیں نا, اس انگلیوں سے اپنے کام کاج کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. وگرنہ دوسری مخلوقات کے بھی ہاتھ پیر ہوتے ہیں, لیکن انسان کی طرح وہ پکڑ نہیں سکتا, انسان کی طرح کام نہیں کر سکتا, انسان کی طرح وہ دوسرے کام کو انجام نہیں دے سکتا. لیکن ایک مخلوق جس کو حضرت انسان کہا جاتا ہے, میرے رب نے سر سے پاؤں تک اس کو سراپا اپنی نعمت بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سراپا اپنی نعمت بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور احباب ذی وقار آخر میں جو بات بیان کرتے ہیں وہ بڑے کمال کی بیان کرتے ہیں. آخر میں بیان فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو اپنے پاس میں رکھو, لیکن سب سے زیادہ عزت کا جو تاج رکھا ہے نا, وہ اس وجہ سے کہ میرے رب نے اس انسان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. کیا عطا فرمائی بھیا؟ بولنے کی طاقت. یوں تو آپ کہیں گے جانور بھی بولتے ہیں, تو بھائی وہ بولتے ہیں, لیکن ان کی جو بولی ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بھی کام کی نہیں ہے, کسی بھی کام کی نہیں ہے. یوں تو ہر مخلوق اپنی زبان میں اللہ کی ذات کا, اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے. قرآن فرماتا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایک لفظ سن کے علماء کرام موجود ہے, بٹ آپ ٹینشن میں نہ پڑ جانا, میں بات ذکر کروں آپ شاید پہلی بار سنیں گے. دنیا کی ہر چیز مسلمان ہے. کیا بولا میں نے؟ دنیا کی ہر چیز مسلمان ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ اس کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے. ہر مخلوق اپنے حال میں رہ کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. گرامی المرتبت, لیکن اللہ نے انسان کو عزت کا تاج عطا فرمایا. گرامی المرتبت, اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت عطا فرمائی, آئیے قرآن مجید کا اور دوسرے انداز میں ہم دیکھتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا رب نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے عزت کا تاج انسان کے ماتھے پہ رکھا. لیکن ایک جگہ دوسری آیت کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. قرآن فرماتا ہے کہ انسان تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. ہم پیارے قرآن سے پوچھتے ہیں بھائی بات سمجھ میں نہیں آتی, میرے قرآن یہ تو بتا, ایک جگہ تو نے کہا عزت کا تاج انسان کو عطا فرمایا ہے, اور ایک جگہ بول رہا ہے کہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. تو اب احباب پتا چلا, اب دوسری قرآن مجید کی آیت ہی ایک دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے, یا حدیث پاک کرتی ہے, یا پھر علماء کرام کے اقوال کرتے ہیں, یا پھر قیاس سے قرآن مجید کی وضاحت کو کیا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید ہی بیان کر دیتا ہے اس کو. کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان منافقوں سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جیسے ایمان لے کے آئے وہ لوگ جو نبی کے قرب والے ہیں, پتا چلا کہ لوگوں میں بھی کچھ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں. یعنی انسان تو سب ہے, منافق بھی انسان ہے, لیکن قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, ایمان لے کے آؤ, كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسے لوگ ایمان لے کے آئے. علماء کرام موجود ہیں, ان سے پوچھئے کہ الناس پر یہاں جو الف لام ہے نا یہ کیا بتا رہا ہے, تو یہ علماء کرام بیان فرمائے گئے کہ یہ کچھ خاص لوگوں کو ذکر فرما رہا ہے. پتا چلا کہ آیت بیان کر رہی ہے ایمان لاؤ صدیق اکبر کی طرح, ایمان لاؤ حضرت عمر فاروق اعظم کی طرح, ایمان لاؤ حضرت عثمان ذو النورین کی طرح, ایمان لاؤ حضرت علی کرم اللہ تعالی
بھی سبحان اللہ عطا فرما دے گا. سو گرامی مرتبت اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج عطا فرمایا. تو ہم نے پوچھا اے پیارے قرآن یہ تو بتا تو نے دوسری جگہ پر یہ فرمایا کہ انسان جو ہے یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو قرآن کا ہی فرمان سن لے جو سبحان اللہ بولے. قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بڑی سوڑی صورت میں سنوارا ہے, بڑی بیسٹ صورت میں انسان کو بنایا ہے. اس انسان کو جس صورت میں بنایا ہے قسم اللہ کی اس صورت میں تو میرا رب دوزخ میں عذاب بھی نہیں دے گا یار. سبحان اللہ. اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب نہیں دے گا. یہ بات شاید پہلی بار سن رہا ہوں. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ دوزخی کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ والی صورت کہاں رہی بھائی؟ جو ہم نے پوچھا اس والی صورت میں عذاب کیوں نہیں دے گا میرے مولا, تو جواب آیا اس صورت میں عذاب کیسے دوں, کیونکہ یہ صورت تو میرے محبوب سے ملتی ہے. یہ صورت میرے محبوب سے ملتی ہے. گرامی المرتبہ تو اللہ اس صورت کے اندر انسان کو عذاب بھی نہیں دے گا. تو ہم نے قرآن سے پوچھا اے پیارے قرآن یہ تو بتا تو نے دوسری جگہ یہ بیان کر دیا کیا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے, اور یہاں پر تو بیان کر رہا ہے کہ انسان کو عزت کا تاج عطا فرمایا. تو اب جواب سنیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 کے اندر رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. سبحان اللہ بولے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا تم کو ٹچ کر جائے, اللہ ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, تو اللہ اور اس کے بلاوے پر تم حاضر ہو جاؤ. ہم نے پوچھا میرے مولا تیرے محبوب کا اگر حکم مان لے تو ملے گا کیا؟ تو جواب آیا لما یحییکم, تمہیں زندگی کی خیرات عطا فرما دوں گا. تمہیں زندگی کی خیرات عطا فرما دوں گا. سبحان اللہ. کیا بات. بھیا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا وہ بحر ذخائر ہے, ان کے الفاظوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے. جو بندہ جتنی طاقت رکھتا ہے وہ سبحان اللہ ویسے ہیرے جواہرات نکال کے لا کے لوگوں کو بیان کر دیتا ہے, لیکن انسان کے بس کی بات نہیں ہے قرآن مجید کو جیسا اس کا حق ہے بیان کر سکے, الا یہ کہ مدینے کے تاجدار نے جو بیان فرمایا ایسا کوئی بیان نہیں کر سکتا, مگر یہ علماء کرام اپنی طاقت کے بقدر بیان فرماتے ہیں. تو قرآن 24 نمبر آیت میں سورہ انفال کی کیا ارشاد فرمایا رب نے, ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آ جائے تو حاضر ہو جاؤ. ملے گا کیا؟ لما یحییکم, تمہیں زندگی کی خیرات مل جائے گی. تو بھائی تعجب کی بات ہے, سمپل الفاظ ترجمہ بیان کر رہا ہوں. تو بھیا زندہ انسان کو زندگی کیسی مل رہی ہے؟ تو دماغ حاضر نہیں ہے بھائی. بھائی صاحب میں کہوں کہ آپ یہ اچھا کام کرو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کر دے گا, تو تم ریاکشن میں پوچھو گے نا مولوی صاحب زندہ تو میں پہلے سے ہی ہوں, اور پوچھو گے نہیں بھائی زندہ تو میں پہلے سے ہوں, یہ زندگی کی خیرات کون سی مل رہی ہے؟ گرامی مرتبہ تو ہم نے قرآن سے پوچھا تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں ایک زندگی وہ ہے جو انسان اس دنیا میں گزارتا ہے اور ایسی گزارتا ہے جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے, لیکن ایک زندگی وہ ہوتے ہے کہ انسان نبی کی محبت کا پٹا گلے میں ڈال کے گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ایسی زندگی بنا دیتا ہے کہ وہ زندگی وہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ و جاوید بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقی معنی میں وہی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. بھائی 18,000 مخلوقات کو سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا بھیا؟ انسان کے لیے بنایا. چاند, سورج, ہوا, دریا, پانی, آگ, سب کچھ, درخت, پتھر, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا. لیکن انسان تجھ کو کس کے لیے بنایا ہے؟ تو رب فرماتا ہے تجھے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے, اس لیے اپنا محبوب بنانے ہی کے لیے تجھ کو میں نے دنیا میں پیدا فرمایا. پتا چلا اگر انسان اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نتمستک ہو جائے میرا رب دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی ذلیل کر دیتا ہے. میرا بیان کرنے کا مقصود نہیں ہے, ورنہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہ جانا. گرامی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جو شخص اپنے سر کو جھکا لیتا ہے میرا اللہ اس کو عزت کا تاج عطا فرما دیتا ہے, اور ایسی عزت کہ جو عزت اللہ نے کسی مخلوق کو عطا کی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا نہیں فرمائی. گرامی مرتبہ آخری جملے بیان کر دوں, بات ختم کر دوں, وقت بھی ہو رہا ہے. مختصر انداز میں آپ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر موقع ملے گا آپ کو بیان کروں گا. گرامی مرتبہ آخری جملے سن لیجئے گا. مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو, اللہ نے انسان کے دل کو کیا کہا؟
قلب المؤمن عرش اللہ. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. انسان کی عزت تو دیکھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت کتنی عطا فرمائی کہ اس انسان کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے عرش بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ عرش بیان فرمایا. بٹ اسی لیے حدیث پاک میں انسان کے دل کا کیا اگر انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. گرامی المرتبہ اپنے آپ میں جھانکو. اگر آپ اپنے آپ میں جھانک لیے تو قرآن فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون, میں نے تمہاری ذاتوں میں بھی اپنی نشانیاں رکھی ہیں. جو بندہ اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اپنی رحمت کی بارش نازل کر دیتا ہے. گرامی المرتبہ ذرا دیکھیں اور بات کو ختم کرتا ہوں. انسان کیسا انسان ہے؟ آپ نے دیکھا یہ جو انسان کا 6 فٹا دھڑ ہے کیا بس یہی ہے ختم؟ بس یہی ختم نہیں. یہ علماء کرام موجود ہے. آخری بات بتاؤں گا بات کو ختم کر دوں گا. علماء کرام نے تفسیر میں امام بیضاوی نے آگے لکھا عالمین اے عنی بہ الناس ها هنا فان كل واحد منهم عالم من حيث انه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير. امام بیضاوی فرماتے ہیں جس طرح سے یہ بڑا عالم ہے نا اسی طرح سے یہ انسان کا 6 فٹا دھڑ بھی اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا ہے. کیا بنایا بھیا؟ عالم بنایا ہے. سننے کا آپ ذوق ہے بھیا؟ بات ختم کر دوں میں. ذوق ہے. یہ پوری کی پوری کائنات ہے. آپ اپنا دماغ حاضر رکھیں بات تبھی سمجھ میں آئے گی اور بات کو ختم کر دیتا ہوں. اس ساری کی ساری کائنات کی طرح اس انسان کے دھڑ کو بھی عالم بنایا ہے. ہم پوچھتے ہیں اے قرآن یہ بتا اس عالم کو چلانے کے لیے تو سورج کی ضرورت ہے, اس دنیا کو چلانے کے لیے تو چاند کی ضرورت. سائنس نے بھی مان لیا اگر سورج کی روشنی ملے چاند کی چاندنی نہ ملے فصل اگ سکتی نہیں ہے. اور اسی طرح سے درختوں کی ہوا درختوں کا اگر نورانیت نہ ملے ان کا وجود نہ ملے تو انسان کا زندگی گزارنا گم ہو جائے. اللہ نے درختوں سے بھی نوازا دریاؤں سے بھی نوازا تو اس دنیا کے وجود کو اچھا بنانے کے لیے اللہ نے سورج کو رکھا چاند کو رکھا دریاؤں کو رکھا درختوں کو رکھا پہاڑوں کو رکھا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ انسان کے اندر کون سے اللہ نے پہاڑ لگائے ہیں, کون سی دریا پیدا فرمائی ہے, کون سا سورج لگایا ہے, کون سے چاند پیدا فرمائے ہیں. علماء کرام نے بیان فرمایا جس طرح سے اس سنسار کو چلانے کے لیے سورج کی ضرورت ہے میرے رب نے انسان کی روح کو سورج بنایا ہے. سبحان اللہ. انسان کی روح کو سورج بنایا. اور آگے تیزی کے ساتھ میں سن لے بھیا اس سے یہ سوال بھی کسی سے کیا گیا تھا بٹ میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. گرامی المرتبہ جیسے اس سنسار کو چلانے کے لیے چاند کی ضرورت اللہ نے انسان کے دل کو چاند بنایا ہے. گرامی المرتبہ ایک بندے نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہی سوال کیے تھے. آپ نے اتنے لیٹسٹ جواب دیے کہ آج بھی تاریخ کے سینے پر موجود ہیں. گرامی المرتبہ آگے بیان کیا جس طرح سے اس دنیا کو چلانے کے لیے دریاؤں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے جسم کے اندر اس کی رگوں کو دریا بنایا ہے. اس کی رگوں کو کیا بنایا ہے؟ دریا بنایا ہے. اچھا بھیا بندے نے پھر کہا تھا نا اس نے سوال کیا تھا جب دھرتی کو پیدا کیا زمین کو تو یہ زمین کانپنے لگی. اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا والجبال اوتادا. ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہم نے پہاڑوں کو گل میں کے بنایا اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا والقینا فیہا رواسیا ہم نے زمین میں لنگر ڈال دیے. لنگر کا بھی مطلب پہاڑ اور جبال گل میں کا مطلب بھی پہاڑ ہے. اب آپ جب زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی پہاڑوں کو پیدا کیا. ہم پوچھتے ہیں جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے اندر کون سے پہاڑ لگائے تو جواب آیا اللہ نے انسان کے جسم کے اندر اس کی ہڈیوں کو پہاڑ بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیوں کو کیا بنا دیا ہے؟ پہاڑ بنا دیا ہے. ورنہ اپنے جسم سے ہڈیاں نکالو لچر پچر. کیا بھیا انسان اپنے جسم سے ہڈیاں نکالو انسان کا وجود ختم ہو جائے گا نہیں ہو گیا تھا. اس لیے گرامی المرتبہ اس قرآن فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون جو اپنے اندر جھانکو. اگر تم نے اپنے گریبان میں جھانک لیا میرے رب نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں بے تحاشا اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اٹھا نہیں سکتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر رب کی نعمتوں کو اکاؤنٹ کرنا چاہو تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رب کی نعمتوں کو شمار کر سکے. گرامی المرتبہ بہت ساری نکاتیں بیان کرنے کے لیے لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دیتا ہے. گرامی المرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید کبھی گفتگو کی جائے گی. کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. طبتم.